السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان، حیا ایمان کی علامت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث طیبہ۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث طیبہ ہی سنیں گے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 یعنی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث طیبہ نمبر 9 ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث طیبہ 3483 میں بھی ہے اور 84 میں بھی، یعنی لگاتار یہ 3-4 احادیث طیبہ کا میں جز سنا رہی ہوں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھ میں حیا نہ ہو تو پھر جو چاہے کر۔ صحیح بخاری کی حدیث طیبہ 6117۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ کیا بھلائی پیدا ہوتی ہے؟ اس پر بشیر بن کعب نے کہا کہ حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حیا سے وقار حاصل ہوتا ہے۔ آپ خود بھی غور سے کسی کو دیکھیں تو واقعی بڑا باوقار انسان ہوتا ہے جو حیا والا ہوتا ہے۔ حیا سے سکینت حاصل ہوتی ہے، سکون حاصل ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہی ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ 6119 آیت نمبر ہے۔ جس طرح خود آقا کریم نے یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حیا کا مجسمہ پیکر بن کر دکھایا ہے، اسی طرح آپ کا یہی انداز دیکھ کر، صفات دیکھ کر، یہ صفات صحابہ کرام اجمعین میں بھی پروان چڑھی۔ جیسے کہ حضرت عثمان غنی خصوصی طور پر ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ با حیا تھے۔ آپ اتنے حیا والے تھے کہ جب غسل بھی کرتے تھے تو ستر ڈھانپ کر غسل کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عثمان وہ ہے جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ حدیث طیبہ آپ نے بارہا سنی ہے۔ یقین مانیے کہ اللہ کو بھی حیا والے لوگ بہت پسند ہیں۔ جیسے کہ سورہ قصص میں ہم نے پڑھا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آتی ہیں تو وہ ان کا جو چلنے کا انداز ہے وہ بھی قرآن کریم میں کتنے خوبصورت انداز میں لکھتا ہے۔ آپ ضرور پڑھیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے اور آپ خود اپنا محاسبہ کیجیے کہ وہ اس انداز سے چلتی ہیں کہ وہ بڑی حیا والی تھی، حیادار چال چلتی ہوئی آئیں۔ تو آپ خود سوچیے کہ جن کے چلنے کا انداز یعنی رفتار، اور اسی طرح اسی کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے بولنے کے انداز کو بھی اللہ نے پسند فرمایا اور قرآن کریم کے اندر رہتی دنیا تک پڑھنے والوں کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ تو آپ خود سوچئے جن کا رفتار اور گفتار اللہ کو اتنا پسند ہے تو ان کا کردار کتنا پسند ہوگا، وہ بندہ اللہ کو کتنا پسند ہوگا۔ اسی طرح صحابیات کا بھی عمل ہمارے سامنے ہے۔ خصوصی طور پہ مدینہ کی ایک کالی سی عورت تھی، مانا وہ بظاہر تو کالی تھی لیکن من بڑا سفید تھا۔ انہیں مرگی کے دورے پڑا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ آپ دعا کیجئے کہ میں اس مرض سے شفا پا جاؤں۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس مرض پر صبر کرے تو میں تو اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ضمن یہ بات بھی بتا دوں کہ جو اللہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں نا، اللہ انہیں بہت زیادہ اختیارات بھی دیتا ہے۔ اگر صبر کرے گی تو کیا فرمایا؟ جنت کا وعدہ فرمایا، اور اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تو وہ خوبصورت لوگ تھے، انہوں نے اس بڑے وعدے کو قبول کر لیا کہ جنت ملے گی، لیکن ساتھ ہی عرض کی محبوبہ جب مجھے مرگی پڑتی ہے نا تو بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیے، تکلیف پر صبر گوارا کر لی لیکن بے پردگی پر صبر نہیں کیا۔ بس اتنی دعا کر دیجئے کہ جب میں اس تکلیف میں ہوں تو میں ننگی نہ ہوں۔ ہم ذرا اپنا محاسبہ کریں کہ وہ تو تکلیف میں بھی ننگا ہونا گوارا نہ کریں اور ہم بخوشی ننگے ہو جائیں فیشن کے نام پر۔
تو سنیے، اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں عورتیں اتراتے ہوئے گھروں سے نکلا کرتی تھیں، اپنی زینت کو محاسن کا اظہار کرتی تھیں اور ایسا لباس پہنتی تھی جس سے ان کے جسم کے تمام اعضاء اچھی طرح نہیں چھپ سکتے تھے۔ ان کی کیا یہ مدعا ہوتی تھی تاکہ غیر محرم یعنی دوسرے جو مرد ہیں انہیں دیکھیں، ان کی طرف مائل ہوں۔ اب دیکھا جائے تو اس سے بھی زیادہ تجاوز کر دیا گیا ہے۔ غیر مسلم عورتیں تو کجا، مسلمان عورتوں کی کیا حالت ہے؟ فحاشی نہیں پھیل رہی کیا؟ سر ننگا، بازو ننگے، چھاتی، گردن، اور ایسا لباس ہوتا ہے کہ پورے کا پورا جسم ہی واضح ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر بے خوف ہو کے جس انداز میں بازاروں، پارکوں، ہوٹلوں اور سینما گھروں میں ٹہلتے ہوئے نظر آتی ہیں تو کیا اس وقت دل دہل نہیں جاتا؟ ہم تو مسلمان ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت 33 میں آیا ہے، اور تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، جس طرح کے زمانے جاہلیت کی عورتیں بے پردہ ہوا کرتی تھیں۔ اور پھر ساتھ ہی اسی میں حکم دیا نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے پیارے رسول کا حکم مانو۔ اس آیت میں بھی 3 قسم کی بے پردگی ظاہر ہو رہی ہے۔ نمبر 1، عورت اپنے چہرے اور جسم کا حسن لوگوں کو دکھائے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ عورتیں نہ صرف اپنے چہرے بلکہ اپنے جسم کے مختلف حصوں جیسے بازو، سر کے بال، گردن، چھاتی وغیرہ کس طرح وہ نمائش کر رہی ہوتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر عورت اپنا لباس ایسا پہنے کہ پہنے ہوئے بھی ننگی لگے اور زیور کی خوبصورتی خالی لوگوں کو دکھائے۔ اور نمبر 3، عورت اپنی چال ڈھال اور بولنے کا جو انداز ہے وہ بھی لوگوں پہ نمایاں کرے۔ حالانکہ سنورنا کس کے لیے ہوتا ہے؟ اپنے شوہر کے لیے ہوتا ہے۔ اسلام تو ایک مثالی دین ہے، اور دنیا کے کسی بھی مذہب میں اس قسم کی خوبصورتی نظر نہیں آتی جس طرح کے اسلام میں ہے۔ اسلام نے تو بدکاری اور بد اخلاقی پر شدید اخروی عذاب سنانے کے علاوہ دنیا میں بھی اس کی بڑی بھاری سزا مقرر کی ہے۔ پھر اسی پر قناعت نہیں کی بلکہ بدکاری اور بد اخلاقی کے تمام ذرائع اور جتنے سارا کچھ ہے وہ اس کو بدکاری ہی کا شعبہ قرار دیتے ہوئے انہیں نہایت سختی سے بین کیا، اور بدکاری تک پہنچنے والے ہر راستے پر ایک مضبوط بند باندھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیوانی فتنے کا سب سے بڑا مرکز اور شیطانیت کا مضبوط ترین جال عورت کا چہرہ ہے۔ عورت کا بے پردہ ہونا اور چہرے کی بے جان نمائشی بدکاری کا سب سے پہلا سبب ہے، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے، علماء کرام تو کہتے ہیں زانیہ ثابت ہوتا ہے۔ پورے جسم کی نسبت یہ جو چہرہ ہے اس میں زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے، اس لیے کہ پورے جسم میں انسانی حسن و جمال کا سب سے بڑا مرکز اور غیر مردوں کی نگاہیں مبذول کرنے کا اولین محرک عورت کا چہرہ ہی ہے۔ آئیے نسائی کی حدیث طیبہ سنتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت عطر اور خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ مرد اس کی طرف دیکھیں اور مائل ہوں تو وہ عورت زناکار ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہر آنکھ جو اس کی طرف دیکھے وہ بھی زناکار ہے۔ ایک نظر غلطی سے پڑ جائے تو وہ تو معاف ہے، لیکن بار بار دیکھنے والا اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ محبوب نے اسے بھی زناکار فرمایا ہے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ انسان کی آنکھیں زنا کرتی ہیں، اس کے ہاتھ زنا کرتے ہیں، اس کی شرم گاہیں زنا کرتی ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کے حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ نامحرم کو دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، نامحرم سے بات کرنا زبان کا زنا ہے، نامحرم کو چھونا ہاتھ کا زنا ہے، اور نامحرم کی طرف چل کر جانا قدموں کا زنا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث طیبہ ہے، مشکات میں بھی یہ پائی جاتی ہے کہ عورت سراپا ستر ہے، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے، اور وہ اللہ کی رحمت سے قریب تر اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے کہ عورت شیطان کے روپ میں سامنے آتی ہے اور شیطان کے روپ میں واپس لوٹتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث طیبہ، جب کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا
میں جن عورتوں کے خاوند موجود نہ ہوں ان کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھی ایسا ہی ہے؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے لیے بھی، لیکن اللہ تعالی نے اس پر میری مدد فرمائی، اور وہ یہ کہ میرا ہمزاد مسلمان ہو گیا، تو ادھر یہ خطرہ نہیں ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث طیبہ میں نے آپ کو سنائی۔ خوش نصیب ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے ساتھ ہی شیطان بھی مسلمان ہو گیا۔ جیسے ہر انسان جب بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، اس کی وضاحت میں نے بارہا کی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث طیبہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہا عورت یعنی نامحرم کے پاس جانے سے پرہیز کرو، حتیٰ کہ جو قریبی رشتہ دار جیسے دیور، جیٹھ، بہنوئی ان کو بھی پرہیز کرنی چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث طیبہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنہائی میں کوئی شخص کسی عورت کے پاس نہ جائے مگر اس کے ذی محرم کے ساتھ۔ تو ایک شخص فوراً اٹھا، عرض کی محبوبہ میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے اور میرا نام فلاں غزوہ میں لکھ لیا گیا۔ دیکھیں بہت بڑی نیکی کا کام تھا، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ میں نہ جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ یہ شادی شدہ لوگوں کے بارے میں بھی اتنا محتاط ہے اسلام، تو بغیر نکاح کے جو لڑکیاں اور لڑکیوں کا آپس میں یہ دوستیاں ہو رہی یہ بالکل حرام ہیں، اور یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ آپ یہ سمجھتے ہیں زنا کا سبب بن جاتی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا رب ذوالجلال نے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور تم زنا یعنی بدکاری کے قریب بھی مت جانا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور یہ بہت ہی بری راہ ہے۔ اور اسلام نے تو بڑے سخت قانون بھی نافذ کیے ہوئے ہیں کہ زنا کی جو حد غیر شادی شدہ کے لیے کتنے کوڑے آپ جانتے ہیں؟ 100 کوڑے، اور شادی شدہ کے لیے اس سے بھی سخت سزا ہے، سنگساری کی سزا ہے۔ اس لیے والدین سے بھی میں گزارش کروں گی کہ ٹائم پہ اپنے بچوں کی شادیاں کریں، اور جو ہم مسلمان ہیں ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کریں اور سیکھیں۔ جیسے سورۃ النساء میں بھی آتا ہے پاک دامنی کے بارے میں کہ ایسی ہونی چاہیے کہ نہ ہی وہ کھلم کھلا بدکاری کرے اور نہ ہی چھپی چھپی یعنی در پردہ۔ سورۃ المائدہ میں بھی آتا ہے ان سے عفت یعنی عصمت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی۔ تو آج کل جو ان باکس چیٹ کر رہے ہوتے ہیں نہ محرم مرد ہوتے ہیں نہ محرم عورتیں ہوتی ہیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے کیا عورتیں ختم ہو گئی ہیں کہ مردوں سے بندہ دوستیاں شروع کر دے، اسی طرح مرد ختم ہو گئے کہ مرد عورتوں کی طرف آئیں؟ اپنے جائز رشتوں کا کیا آپ نے حق ادا کر دیا کہ آپ اس طرح نامحرموں کے ساتھ چیٹ کر رہے ہیں؟ آپ کے اپنے تو ترس رہے ہوتے ہیں۔ آپ خود سوچئے ہم کس طرح کے مسافر بنتے جا رہے ہیں۔ کیا ہمارے گھروں میں امن ہے؟ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نام تو ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری ذرا حرکات تو دیکھیں، اور پھر اس پہ حیرت کہ ہم امن بھی چاہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام امن کا سب سے بڑا داعی ہے۔ اسلام محبتوں کو فروغ دینے آیا ہے، جائز محبتوں کو فروغ دینے آیا ہے اور نفرتوں کو مٹانے آیا ہے۔ جہاں سے نفرتوں کی ابتدا بھی ہوتی ہے اس کو بھی اسلام نے پہلے ہی بند کر دیا، بین کر دیا۔ تو ہمیں ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس سے نفرتوں کو فروغ ملے، جس سے ذرا سا شک بھی پیدا ہو، جس سے ہماری دنیا خراب ہو، جس سے ہماری آخرت خراب ہو۔ پہلی حدیث طیبہ کیا سنی تھی؟ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کی علامت ہے۔ ایمان والا بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا چاہے تنہا ہو، چاہے بسترے کے اندر ہو، چاہے لوگوں کے اندر ہو، وہ بے حیائی کے کام نہیں کرتا۔ ہمارا یہی ایمان ہے نا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے، قیامت والے دن یوم حساب والے دن ہمیں اس کا حساب دینا ہے، پھر جرم کیوں کر رہے ہیں؟
اس عقیدے کو پختہ کیجیے. جو ہمارا ایمان ہے نا، اللہ دیکھ رہے، اس کو پختہ کیجیے، کیونکہ جرم کے لیے ایسی جگہ چاہیے ہوتی جہاں اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو، جبکہ ہمیں تو لمحہ لمحہ کریم رب دیکھ رہا ہے جو پکڑنے پہ قادر ہے. ایک انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، خداؤں کے بارے میں وہ لکھ رہا تو اس نے کہا تھا کہ مسلمان ایسے ہی قانون بنائے پھرتا ہے، اگر اپنے بچوں کے اندر اور اپنے اندر خوف خدا یعنی تصور خدا کو پکا کر لے تو اس کو کوئی قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور ہم نے یہ بھی سنا کہ اللہ کو حیا والے لوگ بہت پسند ہیں. ان کی چال، ان کے بول کو بھی قرآن کریم میں رکھ کے ہمیں بتا دیا کہ لوگوں تم بھی کرو گے تو میں تم سے بھی پیار کروں گا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے رول ماڈل ہیں، صحابہ کرام اجمعین، صحابیات. تو کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور ہم لوگوں کے لیے رول ماڈل بن جائیں؟ کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ بولیے. اللہ آپ کو بہت ساری کامیابیاں دے. اور میں ہر ایک سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، دونوں حیا والے کام کریں، حیا والی لباس پہنیں، اپنی آنکھوں کے اندر حیا لائیں اور اپنی نگاہوں کو مرد نیچا رکھیں اور عورتیں حیا والے لباس پہنیں، تاکہ ہم سرخرو ہو کے اپنے اللہ اور اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں. دنیا میں بھی ہم لوگ باوقار طور پہ رہیں اور آخرت میں بھی شانوں کے ساتھ ہم لوگ جنتوں میں رہیں. اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری کامیابیاں دے. ہمیشہ دعاؤں کی درخواست رہے گی. وصلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.